بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج آپ کی خدمت میں ایک نیا پروگرام لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جس کا عنوان شرح احادیث احکام۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو حق بات کہنے، سننے اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی ہمیں کیا ہے توفیق دے۔ ناظرین کرام، تفقہ فی الدین یعنی دین کی سمجھ حاصل کرنا، احکام شریعت کی سمجھ حاصل کرنا، یہ سب سے بہترین اور افضل عمل ہے۔ تمام اعمالوں میں سب سے بہترین افضل عمل ہے، اور اگر کسی کو تفقہ فی الدین حاصل ہو جائے یا دین کی سمجھ حاصل کرنے کی توفیق مل جائے تو ایسا انسان بہت ہی خیر و بھلائی اس کو کیا ہے حاصل ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ جس کے بارے میں خیر اور بھلائی چاہتا ہے، یفقہہ فی الدین، تو اللہ تبارک و تعالی اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ تو دین کی سمجھ اگر کسی کو حاصل ہو، اس کی توفیق مل جائے، یقیناً یہ اس کی خیر اور بھلائی کی کیا ہے علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اور آپ تمام حضرات کو دین کی سمجھ اور تفقہ فی الدین کی کیا ہے توفیق دے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے، الذی ارسل رسولہ بالہدی، جس نے اپنے رسول پیغمبر کو ہدا لے کر کے بھیجا، ودین الحق، اور دین حق لے کر کے بھیجا۔ یہ ہدا کیا چیز ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں، ہدا سے مراد علم نافع، شریعت کا علم، اور دین الحق سے مراد ادھر نیک اعمال، عمل صالح کرنا۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات، الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، جس نے رسول کو علم نافع لے کر کے بھیجا اور عمل صالح لے کر کے بھیجا۔ یہ نبی اور رسول بھیجنے کا مقصد تھا کہ یہ نبی اور رسول لوگوں کو علم نافع کی طرف دعوت دیں، علم نافع سکھائیں، تفقہ فی الدین سکھائیں، دین کے مسئلے مسائل احکام سکھائیں، اور اسی طرح یہ نبی لوگوں کو اعمال صالحہ کرنے کی کیا ہے تلقین اور جو ہے رغبت دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اپنے نبی کو اگر کسی بات کا حکم دیا کہ جس میں تم اللہ سے اضافہ طلب کرو، کہ اللہ تبارک و تعالی اس میں تمہیں بڑھا چڑھا کر کے دے، تو وہ صرف اور صرف کیا ہے علم نافع ہے۔ ارشاد باری تعالی، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے نبی تم کہو یعنی دعا کرو، رب زدنی علما، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، زدنی علما، میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اگر اپنے نبی کو کسی بات کو لے کر کے اس میں اضافہ کا طلب کرنے کا اگر حکم دیا ہے تو وہ صرف اور صرف کیا ہے ہے، علم نافع۔ الغرض کہنا یہ تھا حضرات، علم نافع وہ علم جس کا تعلق شریعت سے ہو، علم نافع وہ علم جس علم کے ذریعے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اچھے طریقے سے کر سکے۔ ایسا علم حاصل کرنا اور ایسا علم حاصل کرنے کی توفیق طلب کرنا، یہ سب سے بہترین اور افضل عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا حکم دیا۔ حضرات، یہ دنیا دار العمل ہے،
اس دنیا میں عمل کرنا ہے اور اس کا بدلہ آخرت والے دن ہے، وہ دار الجزا ہے۔ تو عمل اسی وقت صحیح ہوگا جب ہمیں علم ہو، علم کی بنیاد پر عمل کیا گیا ہو، ورنہ لا علمی کے ساتھ اگر کوئی عمل ہو تو ایسا عمل وبال جان بن جاتا ہے۔ تو کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اس عمل کے بارے میں علم حاصل کرنا ہوتا ہے، اس عمل کے بارے میں ہمیں سمجھنا ہوتا ہے۔ وضو کرنا ہے، اس کے بارے میں ہمیں معلومات حاصل کرنی ہوگی کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے، وضو کے کیا فرائض ہیں، وضو کی کیا شرائط ہیں۔ نماز پڑھنا ہے، نماز کا طریقہ اور نماز سے متعلق دیگر دوسرے مسائل، اس کے بارے میں ہمیں معلوم کرنا ہوگا تاکہ نماز ہماری صحیح ہو۔ یہ عمل، یہی معاملہ روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، دیگر تمام اعمال خرید و فروخت کا۔ تو کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اس کے بارے میں علم اگر ہوگا تب جا کر کے وہ عمل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے، مقبول ہوگا۔ ورنہ اگر عمل علم کی بنیاد پر نہ ہو تو وہ عمل نیکی میں شمار ہونے کے بجائے منکر یا جو ہے بدعات میں اس کا کیا ہے، شمار ہو جاتا ہے۔ تو عمل کے لیے ضروری ہے کہ علم ہو، معلومات ہو، یہ جو ہے علم کی اہمیت ہے۔ اسی لیے اگر دیکھا جائے تو لوگوں کا تعلق علم سے کیا ہے، اس کے بارے میں اہل علم 3 قسمیں بیان کرتے ہیں۔ پہلی قسم ایسے لوگ جنہوں نے علم حاصل کیا، پہلے علم نافع، اس کے بعد اسی کی بنیاد پر عمل صالح کا اہتمام کیا، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدھی راہ کی رہنمائی کی، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے پروردگار تو ہمیں صراط مستقیم دے، اور وہ صراط یعنی سیدھی راہ، الذین انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام تھا۔ کن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین پر۔ ان کا طور طریقہ یہی تھا کہ علم کے بعد اسی علم کی بنیاد پر کیا ہے، عمل ہوا کرتا تھا۔ تو یہ ایک قسم لوگوں کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو اس میں کیا ہے، شمار کرے۔ دوسری قسم وہ لوگ جنہوں نے علم حاصل کیا لیکن علم پر کیا ہے، عمل نہیں کیا، اور یہ ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوا۔ ایک تیسری قسم ایسے لوگ جنہوں نے بلا علم، بغیر علم حاصل کیے عمل کیا، بغیر علم حاصل کیے عمل کیا، اور یہ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گمراہوں میں شمار کیا، کیونکہ عمل علم کے روشنی میں نہیں۔ تو یہ عمل اگرچہ ان کے اندر اخلاص پایا گیا، اللہ سے ثواب کی امید پائی گئی، لیکن علم کی بنیاد پر جب عمل نہیں تھا تو یہ اسی عمل کو لے کر کیا ہے، گمراہ ہو گئے اور گمراہی کی طرف چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو یہ 2 آخری قسموں سے جو ہے بچائے، اور ہم سبوں کو اللہ تبارک و تعالی پہلے قسم والوں میں سے بنائے جن کو اللہ نے علم حاصل کرنے کی توفیق دی، اور علم کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے کیا ہے، اسی کی روشنی میں کیا ہے، عمل بھی کیا۔ حضرات، یہ علم نافع، تفقہ فی الدین کیسے حاصل ہوگا اور کہاں سے حاصل ہوگا؟ اس کے 2 اہم مصدر ہیں، تیسرا کوئی مصدر نہیں۔ اگر تیسرے، چوتھا، پانچواں کوئی مصدر بتاتا بھی ہے تو اس کا تعلق بھی یہی 2 اہم مصادر اور منبع سے ہے۔ علم حاصل کرنے کے 2 مصدر ہیں جہاں سے ہمیں یہ علم نافع اور تفقہ فی الدین حاصل ہوگا۔ نمبر 1، پہلا مصدر کتاب اللہ، نمبر 2 سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتاب اللہ سے مراد قرآن مجید، جسے اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے ہماری ہدایت اور ہماری کامیابی کیا ہے، چاہی۔ تو کتاب اللہ سے علم حاصل کیا جائے
اور اسی طرح سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا جائے۔ انہی دونوں میں اللہ تبارک و تعالی نے دین کا علم رکھا ہے، شریعت کے معلومات اور احکام اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے ہمارے لیے کیا ہے بتائے ہیں۔ صرف کتاب اللہ پر اکتفا کرنا، سنت کو چھوڑ کر علم پورا نہیں ہوگا، علم میں کمی رہ جائے گی۔ اور اسی طرح صرف سنت رسول کو اگر کوئی لے اور کتاب اللہ کو ترک کر دے تو ایسا انسان بھی کیا ہے علم صحیح طریقے سے حاصل نہیں کر پائے گا۔ تو یہ دونوں کا ساتھ میں رہنا اور دونوں کو ساتھ میں لیتے ہوئے چلنا اور انہی دونوں مصدر سے علم حاصل کرنا، یہی سب سے بہترین اور صحیح طریقہ ہے علم نافع اور تفقہ فی الدین کے لیے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب میں یعنی قرآن مجید میں وضو کا طریقہ ہمیں بتایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، اگر تم نماز کے لیے کھڑے ہو، نماز پڑھنا چاہو تو تم فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، تم اپنے چہرے کو دھو، اپنے سر پر مسح کرو اور اپنے دونوں ہاتھ دونوں پاؤں کو جو ہے دھو لو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا۔ یہی قرآن مجید جس میں نماز کے اوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کیا، یہی قرآن مجید ہے جس میں رمضان کا روزے کی فرضیت ہے، یہی قرآن مجید ہے جس میں زکوٰۃ کا حکم اور زکوٰۃ کا نصاب اللہ تبارک و تعالی نے بعض چیزوں کو جو ہے بتایا ہے۔ المہم قرآن مجید پہلا مصدر جس سے علم نافع حاصل ہو۔ قرآن کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی علم حاصل کیا جائے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایک ایسی چیز ہے جو قرآن کی وضاحت جس میں پائی جاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی آیات کی اس میں تفصیل اور وضاحت بیان کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے تمہارے اوپر ذکر نازل کیا، یعنی قرآن مجید نازل کیا، اور مقصد کیا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ تم لوگوں کو بیان کرو، لوگوں کو بتاؤ، لوگوں کو سکھاؤ، تعلیم دو کہ ان پر جو نازل ہوا ہے یہ ذکر قرآن اس میں کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارکہ سے جو کچھ باتیں کہی وہ قرآن کی تشریح، قرآن کی تفصیل اور قرآن کی تفسیر میں اس کا جو ہے شمار ہے۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا مسئلے مسائل اور جو احادیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے جو باتیں صادر ہوئیں، ان تمام پر بھی کیا ہے غور و فکر کیا جائے، ان سے معلومات حاصل کی جائے، تبھی جا کر کے علم نافع کیا ہے مکمل حاصل ہو سکے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا حضرات کہ علم نافع اور تفقہ فی الدین، شریعت کا علم، احکام و مسائل کے بارے میں معلومات، اس کے صرف دو ہی مصدر پائے جاتے ہیں۔ پہلا مصدر کتاب اللہ اور دوسرا مصدر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ کتاب اللہ میں مختلف احکام شریعت کے پائے جاتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ان تمام احکام کی تفصیل بیان کی گئی ہے جن احکام کا اجمالاً قرآن مجید میں کیا ہے ذکر ہوا۔ جس طرح وضو کا ذکر ہے لیکن مجمل ذکر ہے، اسی طرح نماز کا ذکر ہے، مجمل ذکر ہے، اور دیگر دوسرے احکام کا بھی ذکر ہے، مجمل ذکر ہے۔ اس کی جو تفصیل بیان کی گئی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اپنے زبان مبارکہ سے جو ہے تفصیل بیان کی۔ حضرات، ہمارا یہ جو پروگرام ہے شرح احادیث احکام، اس پروگرام میں ہمارا جو مقصد ہے وہ یہی کہ چند ایسی منتخب احادیث، یعنی منتخب احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے اہم احکام اور مسائل ہمیں بتائے ہوں، یا ایسی احادیث نبویہ
جن احادیث سے شریعت کے مسئلے مسائل استنباط کیے جاتے ہیں۔ اور یہ جو احادیث انشاءاللہ اگلی نشستوں میں، اگلی ملاقاتوں میں اس پروگرام کے میں رہتے ہوئے جو بیان کی جائیں گی، یہ تمام احادیث انشاءاللہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم، یا صحیح بخاری کی ہوگی یا صحیح مسلم کی، یا دونوں کی احادیث ہوگی، کیونکہ بہت ساری روایات ایسی ہیں جو کہ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں پائی جاتی ہیں، اور بعض روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی مروی ہیں جو صرف صحیح بخاری میں پائی جائیں یا صحیح مسلم میں پائی جائیں۔ اور یہ جو احادیث منتخب کی گئی ہیں وہ صرف انہی دونوں کتابوں سے کیونکہ محترم ناظرین، صحیح بخاری صحیح مسلم کی احادیث کو تمام امت نے تسلیم کیا ہے، تمام امت نے تسلیم کیا، امت کے افراد اہل علم نے، اور اسی طرح صحیح بخاری صحیح مسلم کے بارے میں یہ عقیدہ اور یہ سوچ ہے ہم امت اسلامیہ کے افراد کی کہ سب سے صحیح کتاب جو قرآن مجید کے بعد ہے۔ دیگر بھی احادیث کی کتابیں ہیں، لیکن ان احادیث کی کتابوں میں بعض ضعیف احادیث اور جو ہے غیر صحیح احادیث پائی جاتے ہیں، لیکن صحیح بخاری صحیح مسلم کے جو احادیث ہیں وہ صحیح احادیث ہیں۔ اسی لیے انہی دونوں کتابوں کی احادیث کو لیتے ہوئے چند احادیث کو منتخب کیا گیا ہے، جس کے ذریعے بعض اہم مسئلے مسائل کیا ہے بیان کیے جائیں، اور وہ مسئلے مسائل جس کا تعلق عمل سے ہے۔ عمل سے مراد طہارت ہے، اسی طرح نماز ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ، خرید فروخت، اس قسم کی مسائل ہیں۔ اس کی روشنی میں کیا ہے، جو احادیث سے مسئلے مسائل استنباط کیے جاتے ہیں، ان احادیث کو آپ کی خدمت میں اور ان کی جو ہے بہترین انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق طلب کیے ہوئے کیا ہے تشریح جو ہے بیان کی جائے گی، ایسی تشریح جو کہ نہ کہ بہت ہی طویل ہو اور نہ کہ بہت ہی مختصر ہو، بلکہ جو ہے اعتدال کی راہ اور میان روی کی راہ اختیار کرتے ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر جو ہے عمل کرنے کی اور تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہم سبوں کو علم نافع سے نوازے، تفقہ فی الدین کے اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو کیا ہے توفیق دے۔ حضرات، آج کی اس ملاقات میں ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی نشست، اگلی ملاقات میں آپ کی خدمت میں ایک اہم حدیث اور اس کی تشریح آپ کی خدمت میں کیا ہے رکھنے کے لیے حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔